جس نے، اب اگر ہم تیسری صدی ہجری کو بھی کنسیڈر کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ 1100 سال سے نہج البلاغہ عربی فصاحت اور بلاغت کی دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اب اس زمانے میں سید رضی نے کیا کیا؟ سید رضی نے جب دیکھا کہ عوام الناس کے اندر حضرت کے خطبوں کی ایک بڑی تعداد، خطوط کی ایک بڑی تعداد، اقوال کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو حضرت رضی نے اس زمانے میں پورے خطبے نہیں، پورے خطوط نہیں، بلکہ کیا کیا؟ حضرت کے خطبوں کے ان کے اپنے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ حصے تھے ان کو، یعنی نہج البلاغہ خود ایک اقتباس ہے حضرت امیر کے خطبوں اور خطوط کا۔ لہذا آپ جب بھی نہج البلاغہ پڑھ رہے ہوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہج البلاغہ میں بیان ہونے والے بہت کم خطبے ایسے ہیں جو مکمل ہیں، بہت کم خطوط ایسے ہیں جو مکمل ہیں، مکمل نہیں ہیں، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ خطبوں میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، خطوط میں سے اقتباس لیا گیا۔ کون سا؟ وہ اقتباس لیا گیا ہے جو کہ سید رضی کے خود مؤلف کا مسئلہ ہے یہ، مؤلف نے جن کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سپریم پایا ان کو جمع کیا ہے۔ لہذا سید رضی نے نہج البلاغہ کی اسناد پر کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ خطبے تھے جو عرب میں اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں جس کو بھی فصاحت اور بلاغت کا شوق تھا اس کو ویسی زبانیات تھی۔ لہذا غور کیجئے گا، آپ نے یہ چونکہ بحث یہاں پر آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہج البلاغہ سندی اعتبار سے ضعیف، تو میں ایام حضرت زہرا میں یہ اس بحث کی طرف چونکہ اشارہ کر چکا ہوں، اس لیے میں تفصیل سے یہاں آپ کی خدمت میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے وہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اسناد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں علم فقہ اور دیگر علوم کے درمیان میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ علم الفقہ جو ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے جس میں شریعت کے احکام سے بحث کی جاتی ہے، اس کے اندر جو حدیث کی سند ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، اور اس میں بھی کہاں پر امپورٹنس زیادہ ہے؟ جہاں پر کوئی واجب یا کسی حرام کا مسئلہ درپیش آ جائے، لیکن اگر واجب اور حرام کا مسئلہ نہ ہو، مستحب ہو، تب بھی وہاں پر قانون کیا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سند کی بحث کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر کس سے ہے؟ احکام فقہیہ سے۔ نہج البلاغہ فقہ کی کتاب نہیں۔ اب نہج البلاغہ تالیفی اعتبار سے جس ہدف کے ذریعے سے، جس ہدف کو سامنے رکھ کر نہج البلاغہ کو جمع کیا گیا، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک لٹریری ہدف ہے۔ یعنی اب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں مثلا ایک مثال دے کر بات کروں کہ آج اگر کوئی کارل مارکس کا مثلا دیوانہ ہو، کارل مارکس سے محبت کرتا ہو، اس کو کارل مارکس بہت اچھا لگتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کارل مارکس کی رائٹنگز کو پڑھے گا۔ کارل مارکس کی رائٹنگز کو پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ تمام جملے جو اس کو لگے گا کہ کارل مارکس کے ان جملوں نے میرے اوپر تاثیر گزاری کی ہے یا مجھے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے، ان کو جمع کرے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ادب میں آپ جائیں گے، مثلا مثال میں نام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادب میں بڑا نام ہے منٹو کا۔ اب منٹو نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن منٹو کا سارا لکھا ہوا شاہکار نہیں ہے۔ اب جب آپ ادبی اعتبار سے نکالنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو منٹو کا، مثلا اشفاق حسین صاحب کا بہت مٹیریل ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ لکھا، کیا سارا؟ نہیں، سارا نہیں۔ جب آپ اپنے اعتبار سے اشفاق صاحب کو مثلا پڑھیں گے، اسی طرح سے اشعار میں آپ مثلا اگر اقبال کو پڑھیں گے تو کیا اقبال کے سارے اشعار؟ نہیں، سارے اشعار نہیں۔ اقبال کی بھی اشعار میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز کلاسک ہے، یہ چیز واقعہ ہے، جو کہ ہر شاعر میں، دنیا کے کسی شاعر کو اٹھا لیں، دنیا کی کسی ادیب کو اٹھا لیں، کہیں پر بھی یہ جو چیز ہے خاص طور پر یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کمال ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی قول، کوئی فرمودات، کوئی لٹریچر ایسا ہے کہ جس کا ہر حصہ مفید فائدہ ہو سکتا ہے، وہ معصومین علیہ السلام کا کلام ہے، اور اس کو بہرحال مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے بحث کیا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، نہج البلاغہ بنیادی طور پر سید رضی کا ذوق ہے۔ اب یہ نہیں مانا اس کا یہاں پر نہیں ہے کہ حضرت امیر کے یہ مفید فائدہ چیزیں، نہیں، یہ حضرت رضی کے اعتبار سے جو ان کو لگا کہ یہ چیزیں میرے اعتبار سے فصاحت اور بلاغت اور لٹریری اعتبار سے سپریم لیول پر ہیں، ان کو انہوں نے جمع کر دیا۔ لہذا اب اگر آپ کو نہج البلاغہ کے مکمل خطبے چاہیے تو آپ دیگر
احادیث کی اور ان روائی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں گے جنہوں نے اقوال امیر المؤمنین کو سندی اعتبار سے جمع کیا، تو وہاں پر ہمارے پاس تاریخی اور حدیثی کتابوں میں ان تمام خطبوں کی اسناد موجود ہیں۔ وہاں جا کر آپ کو اگر سند کی بحث کرنی ہے آپ وہاں کریں گے، نہج البلاغہ سند کی بحث نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کی نہج البلاغہ میں؟ اس لیے اب غور کیجیے گا، جس طرح سے تاریخ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں ان کا لحن، ان کا انداز اپنے متکلم کی شناخت بن جاتا ہے۔ میرے پاس بیان کرنے کو بہت کچھ ہے اس میں۔ کچھ انگلش رائٹرز ہیں، مثلا اگر آپ انگلش رائٹرز کو چھوڑ دیں اردو میں آ جائیں، ہر رائٹر کا اپنا ایک سبق ہے۔ اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو آپ جا کر دیکھیں گے مثلا قرۃ العین حیدر کا جو سبق ہے وہ مخصوص ہے قرۃ العین حیدر سے، جو سعادت حسن منٹو کا سبق ہے اس کا جو سٹائل آف رائٹنگ ہے وہ مخصوص ہے سعادت حسن منٹو سے۔ اگر کسی نے منٹو کو واقعاً اچھی طرح سے پڑھا ہو تو بعض اوقات وہ بغیر نام کے یہ بتا دے گا کہ یہ عبارت یا یہ افسانہ یا یہ سبق منٹو کا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی رائٹرز کے بارے میں، یعنی آپ کو کیا ہوتا ہے، کلام کا سبق متکلم کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اسناد سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ کلام کے وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، تاریخ میں بہت سارے کلام ایسے ہیں جو اپنے متکلم سے منسوب ہیں اور مشہور ہیں اور پورا مکتب ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی سندی بحث موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ معروف مثلاً کون ہے تاریخ میں قدمت کے اعتبار سے؟ کنفیوشس، نام سنا ہوا ہوگا آپ نے۔ کنفیوشس کے نام پر پورے مکاتب ہیں جن کو بنایا گیا، ادیان ہیں جن کو بنایا گیا۔ کنفیوشس کون تھا؟ کنفیوشس کے بارے میں تاریخ میں کوئی معلومات نہیں، حتیٰ اس کے زمانے کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کنفیوشس کتنا قدیم تھا۔ لیکن کنفیوشس کے کچھ اقوال موجود ہیں، اب ان اپنے اقوال کے اندر جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جو اس کے متکلم کو باقیوں سے خود بخود جدا کر دیتے ہیں۔ خدمت کے اعتبار سے بدھ، جس کے اوپر پورا مذہب بدھ مت جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بدھ کے اقوال میں۔ اب آپ غور کیجئے گا، خود بدھ کے جو اقوال ہیں، بدھ کے بعد میں آنے والے وہ بدھسٹ علماء کے جو اس کے پیروکار تھے، ان کے اقوال میں اور بدھا کے اقوال میں فرق ہے، اور جو بدھسٹ ہیں وہ باقاعدہ بدھا کے اور دیگر کے اقوال میں فرق پیدا کر لیتے ہیں۔ نزدیک آ جاؤں آپ کے، گرو نانک سکھ مکتب کا بانی، کیا چیز مشہور ہے؟ اس کے اقوال سب سے نیئرسٹ ہسٹری میں، لیکن گرو نانک کے جو اقوال ہیں اس کا جو سب کے بیان ہیں وہ اس کو باقی سب سے جدا کر دیتا۔ اور نیچے آ جائیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کارل مارکس۔ ہر دور کے اندر آپ کو آ کے ہر متکلم کا ایک خاص سبق ملے گا۔ اچھا، اب یہ بحث اگر ہمیں یہاں سمجھ میں آ جائے تو تاریخ کی ایک بحث اور ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی بحث ہے؟ وہ قرآن کی بحث ہے۔ جب حدیث پر یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی کہ اگر ہم نے حدیث پر پابندی نہیں لگائی تو قرآن کے ساتھ چیزیں مکس ہو جائیں گی اور اس میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا، اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ کم علم دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن کا سبق ایسا ہے کہ حتیٰ عرب کے جو فصیح ترین افراد تھے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو اس زمانے کا فصیح اور بلیغ دماغ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جو لیول ہے وہ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس میں کبھی بھی بشر کا کلام مکس نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے اوپر دوسری دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو وہ کسی اور کی حفاظت کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا میں نے آج ایک صرف تصویر آپ کی خدمت میں کھینچی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہج البلاغہ کی گفتگو شاید آپ کے اذہان میں گفتگو کا سب کسی اور انداز سے ہو کہ میں آپ کو بتاتا کہ مولا نے یہ جملہ بولا، مولا نے یہ کہا، نہج البلاغہ یہ ہے۔ نہیں، میں اپنے طور پر کوشش صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ نہج البلاغہ کتاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری کریں گے اگلی نشست میں یہیں سے کہ نہج البلاغہ اس کی اگر حیثیت یہ ہے، تو اگلا ہمارا جو سوال ہوگا جہاں سے ہم بات شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال ہے، یہ آپ لے کے جائیے گا اپنے طور پہ بھی، آپ جواب تلاش کیجیے گا، بندہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرے گا کہ ہم نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس بات کے ساتھ انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ بار الہ بحق صاحب نہج البلاغہ
آج حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ بار الہ جو بھی ہم نے عبادات انجام دی ہیں، جو بھی خدمات انجام دی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، ہدیہ کرتے ہیں محضر مبارک حضرت زہرا، دفاع امیر المؤمنین کی سب سے بڑی مدافعہ حضرت کی خدمت میں، اور باہر وہاں سے جو بھی اجر و ثواب ہمارے لیے تو مقرر فرماتا ہے اسے حاضرین کے، بانیان کے، مرحومین کو ایصال کرتے ہیں۔ بار الہ کوئی ایک مرحلہ عبادت کا ہماری تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔